بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آج کے حساب سے آخری عشرے کے اندر آنے والی 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں اور 23ویں طاق رات۔ حاضرین و ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک ایسا مہینہ بنایا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے پورے سال جنت کو سجانے کا کام کرتے ہیں۔ جنت کو سجایا جاتا ہے تاکہ رمضان جیسے ماحول کے ذریعے سے بندے میرے جنتی بنیں، نیک اعمال کی طرف راغب ہوں، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کریں، اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں اور بہت ساری چیزوں کے، بہت سارے کاموں کے ارادے کریں، اپنے جذبات کو نیک کریں، خیالات کو صحیح رخ پر چلائیں، اپنے اعضاء کو صحیح رخ پر چلائیں۔ اسی وجہ سے وہ آدمی جو ماہ رمضان المبارک کی ناقدری کرتا ہے، پورے حدیثوں کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بہت بڑی تباہی مول لیتا ہے جو آدمی رمضان کی ناقدری کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی ایک خاص رات ہے، اللہ کی ایک خاص رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 1000 مہینوں میں عبادت کرنا اور اس ایک رات میں عبادت کرنا، یہ ایک رات میں عبادت کرنا ایک طرف اور 1000 مہینے عبادت کرنا ایک طرف۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، جو اس رات کی فضیلت حاصل کرنے سے محروم رہا، اس رات کے اندر اللہ کی محبت اور مغفرت اور معافی حاصل کرنے سے جو ہے محروم رہا، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ ماہ رمضان المبارک میں جو آخری عشرے کے اندر طاق راتیں آتی ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو، جس کو اللہ نے 1000 مہینوں سے افضل بتایا ہے، اس کو تلاش کیا کرو۔ شب قدر تلاش کرنے کی چیز ہے اور ان کو تلاش کیا جاتا ہے طاق راتوں کے اندر، 21ویں طاق رات کو، 23ویں طاق رات کو، 25ویں طاق رات کو اور اسی طریقے سے 27ویں طاق رات کو اور 29ویں طاق رات کو۔ یہ وہ مقدس راتیں ہوتی ہیں جن میں ان 5 طاق راتوں میں امکان ہوتا ہے اور کسی ایک رات میں یقین ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ وہ رات نصیب فرماتے ہیں جس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ اور اسی رات کے بارے میں جو ہے قرآن کریم کے اندر باضابطہ اس کی ایک صورت جو ہے نازل فرمائی گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے اس کی بھلائی سے جو محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اس طریقے کی بات فرمائی ہے۔ اسی لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ان تمام طاق راتوں میں اپنی روزانہ کی عبادت کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کو اور بڑھا دیں اور جو اپنی عبادت میں اضافہ کریں اور اپنے اعمال میں اضافہ کریں اور اس رمضان کی قدر دانی کی جو ہے کوشش کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ایک جو ہے بد دعا آپ نے فرمائی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہ رمضان المبارک کے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور روزانہ کی موتوں سے اور روزانہ کے انتقال لوگوں کے کر جانے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب عمریں کم ہو گئی ہیں اور موت کی ایک ریل پیل چل رہی ہے۔ نوجوان بھی اس میں جا رہا ہے اور بچے بھی اس میں جا رہے ہیں، عورتیں بھی جو ہے انتقال کر رہی ہیں، کتنے علماء دن بدن اٹھتے چلے جا رہے ہیں، دنیا اچھوں سے بھی خالی ہو رہی ہے
اور دنیا بروں سے بھی خالی ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم کب اور کس بہانے اس دنیا سے چلے جائیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا، لہٰذا ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ہر وقت جو ہے اس بات کے لیے تیار رہیں کہ جب کبھی مجھے موت آ پکڑے گی، میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا، تو میں اس حال میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا کہ اللہ مجھ سے خوش رہے گا۔ لوگوں اور جو ہے ساتھیوں، ڈرنا موت سے نہیں ہے، ڈرنا اللہ سے ہے۔ موت چاہے جو ہے ہم ڈریں تب بھی آنے والی ہیں، نہ ڈریں تب بھی آنے والی ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ میں اگر ہم آ جائیں گے اور ان سب حالات کے آنے کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں گے، تو پھر اس سے بڑی محرومی کی بات، بد نصیبی کی بات، بدقسمتی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ اب جو وقت گزر گیا، زندگی اگر ہماری اب باقی ہے تو ہم حقیقی زندگی وہی ہے جس زندگی میں آدمی کو ہوش آئے اس بات کا کہ میں موت کی تیاری کروں، میں اپنے مرنے کے بعد والی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں، میں اپنے قبر کے گڑھے کو جنت بنانے کی کوشش کروں۔ یہ اصل عقل مندی ہے اور یہی اصل ہوشیاری ہے۔ تو شب قدر جو تاقراتوں میں ہوتی ہے، ان رمضان المبارک میں جو شب تاقراتیں آتی ہیں، ان تاقراتوں میں جو ہے ہم شب قدر تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تاقراتوں میں اپنی عبادتوں میں، دعاؤں میں اور اللہ سے معافی طلب کرنے میں، مغفرت طلب کرنے میں جو ہے اضافہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو اعمال کیے ہیں اس میں ایک اعتکاف والا عمل ہے۔ اعتکاف کا بھی جو مقصد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اعتکاف میں اس لیے بیٹھا ہوں تاکہ مجھے شب قدر مل جائے، شب قدر حاصل ہو جائے۔ تو اعتکاف کرنے والے جو ساتھی ہیں وہ بھی اس بات کو اپنے دل میں رکھیں کہ اعتکاف کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ شب قدر کا حاصل ہو جانا۔ لہذا جو اعتکاف بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے اس بات کا اہتمام کریں کہ جس رات تاقرات ہو اس تاقرات میں جاگنے کا اہتمام کریں، ایک رات سونے کا اہتمام کریں اور ایک رات جاگنے کا اہتمام کریں۔ اس طریقے سے اگر اپنی ترتیب بنائیں تو انشاءاللہ جو ہے 5 راتیں ہم جاگیں، اس میں اپنی عبادتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، اپنی زندگی کے بدلنے کے ارادے اور عزائم کریں، تو امید ہے بلکہ یقین ہے ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ہمیں حاصل ہوگی اور اس کی فضیلتیں حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔